أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مومنون آیت نمبر 93 سے 100۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قل رب اما ترینی ما یوعدون رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الی یوم یبعثون۔ آیات زیر تفسیر میں 3 اہم اور بنیادی مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے جس مضمون کو بیان کیا ہے وہ مضمون یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعا سکھلائی۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خشیت کا اور اپنے آپ سے ڈرتے ہوئے ایک دعا کرنے کا حکم دیا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو دوسرا انتہائی اہم موضوع بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ کفار بوقت موت اس چیز کی تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں واپس لوٹا دیا جائے۔ جو آج دنیا کی زندگی میں اتنے متکبر بنے بیٹھے ہیں اور انبیاء کرام کی تعلیمات پر ایمان لانے کی بجائے ان کا تمسخر مذاق اڑاتے ہیں، قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں اور اس کو بعید از عقل اور بعید از امکان قرار دیتے ہیں، وہ جب موت کا وقت آئے گا فرشتے ان کے جسموں سے روحیں نکالنے کے لیے آئیں گے، حقیقت انہیں اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آئے گی، برزخ کے حالات و واقعات، اور آخرت کا سلسلہ شروع ہوتا دکھائی دے گا، دنیا سے تعلق ٹوٹتا ہوا نظر آئے گا، تو وہ فوری طور پہ یہ خواہش کریں گے یا اللہ ایک دفعہ موقع دے دے، ایک دفعہ ہمیں دنیا کی زندگی میں واپس لے جا، ہم اچھے اچھے اعمال کریں گے
تیرے رسولوں کی تابعداری اور فرما برداری کریں اور شرک اور کفر سے بالکل باز آ جائیں، بڑے بھلے مانس بن جائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد تیسرا اہم موضوع آیات زیر تفسیر میں جو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وہ ہے برزخ کی زندگی۔ اللہ پاک دنیا میں تو واپس نہیں بھیجیں گے، البتہ اللہ پاک ان کی قبر کی اور برزخ کی زندگی کو شروع فرما دیں، اس زندگی کی طرف ان کو دھکیل دیں گے جو کہ آخرت کی پہلی منزل اور پہلی سیڑھی ہوگی۔ یہ تین بنیادی مضامین۔ اب آتے ہیں سب سے پہلے مضمون کی طرف۔ سب سے پہلے مضمون میں اللہ رب العزت نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لفظ کل کے ساتھ حکم دیا ہے اور دعا کرنے کی تلقین فرمائی ہے، وہ دعا کچھ یوں ہے، قرآن مجید کے الفاظ ہی میں پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ان آیات کی تھوڑی سی تفسیر کریں گے۔ قل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یوں کہا کیجئے، یوں دعا کیا کیجئے ہم سے، اور ربی اے میرے رب۔ آگے چھوٹی آتی ربی کے، ربی کے نیچے جو زیر ہے وہ بتا رہی ہے کہ اس سے آگے چھوٹی یا تھی، کیونکہ چھوٹی یا سے پہلے زیر آتی ہے، کمپیٹیبلٹی اس کی زیر کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو ربی کا ترجمہ کریں گے میرے رب، قل کہہ دیجئے، اور ربی ہے میرے رب، یا صرف ترجمہ کر سکتے ہیں میرے رب، اما، یہ اکٹھا ہی ہے لفظ، اما اگر کبھی، اما اگر کبھی، تورینا، تورینا، یہ تورینا کے آخر میں جو نون ثقیلہ ہے، شد والا نون، اس سے اس میں ضرور اور یقین کا معنی پیدا ہو گیا۔ اما اگر کبھی، ترینی، تو ضرور ہی دکھائے مجھے، ترینا کا معنی تو ضرور دکھائے، اور آگے چھوٹی یا مجھے، اگر کبھی تو ضرور مجھے دکھائے، ما جو، یا وہ جو، یوعدون، جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں، جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، یعنی کفار و مشرکین سے۔ تو پھر کیا ہو یا اللہ، پھر تو کیا کرے اگر تو کبھی مجھے ضرور ہی وہ عذاب دکھائے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، اور ربی اے میرے رب، فلا تو نہ، تجعل تو بنانا، شامل کرنا، نی مجھے، فی میں، القوم الظالمین، ان ظالم لوگوں میں۔ ظالم سے مراد یہاں کافر و مشرک۔ تو مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، اے میرے رب، اگر کبھی تو مجھے میری زندگی میں یا میری موجودگی میں ان کافروں پر کوئی گرفت فرمائے، ان پر کوئی انفرادی یا اجتماعی عذاب نازل فرمائے، غزوہ بدر کی شکل میں، اور مسلمانوں کی جہادی یلغار اور جہادی وار کی شکل میں، یا پھر کسی اور آسمان سے آنے والے عذاب کی شکل میں، اگر تو مجھے بالفرض کبھی میری موجودگی میں ان پر اگر عذاب آتا ہوا دکھانا ہی چاہے، تو پھر کیا کرنا، اور ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو اے میرے رب مجھے اس وقت ان ظالم لوگوں میں نہ رکھنا، ان میں شامل نہ فرمانا، کا مطلب کہ میری اس وقت ان میں موجودگی نہ ہو، میں ان میں موجود نہ ہوں، مجھے یا اللہ ان سے الگ فرما دینا، مجھے ان سے کہیں دور لے جانا، کیونکہ یا اللہ
تیرے عذاب بڑے سخت ہیں، قوم عاد پر سمود پر تیرے آنے والے عذاب اس سے پہلے ہم جانتے ہیں، تیرے عذاب بڑے سخت ہیں یا اللہ، تو یا اللہ تو مجھے بچا لینا۔ اللہ اکبر۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ اللہ پاک نے سورہ انفال میں آپ سے یہ وعدہ بھی کیا تھا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ان کے اندر موجود ہوں گے اللہ پاک ان پر عذاب نہیں بھیجے گا۔ اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ ہم آپ سے یہ وعدہ کر چکے ہیں، ہم آپ کو یہ پیشین گوئی سنا چکے ہیں کہ جب تک آپ ان کے اندر موجود ہوں گے ہم ان پر قوم عاد سمود کی طرح کا کوئی بڑا اور اجتماعی عذاب جو ان کو تہس نہس کر کے رکھ دے، ان کو دنیا سے مٹا ڈالے، ایسا کوئی عذاب نازل نہیں فرمائیں۔ لیکن اس کے باوجود اللہ سے ڈرنے کا یہ تقاضا ہے کہ ایک مومن، ایک اللہ کا بندہ، اللہ کا ولی، اللہ کا پیغمبر بطور خاص اللہ پاک کے عذابوں سے ڈرنے کی اور بچنے کی دعائیں اللہ سے کرتا رہے۔ اللہ اکبر۔ اس کی کئی مثالیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ جیسے اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ الفتح میں فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دی، لِيَغْفِرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، کہ اللہ پاک آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف فرما دی۔ اس کے باوجود کہ اللہ پاک نے آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ ایڈوانس ہی معاف کرنے کا اعلان کر دیا، بے شک آپ نے کوئی گناہ کیے بھی نہیں تھے، اس کے باوجود اللہ پاک نے آپ کو ایک سرٹیفکیٹ دے دیا گناہوں کی معافی کا، گناہ کیا بھی کوئی نہیں، سرٹیفکیٹ بھی مل گیا۔ پھر بھی سورۃ النصر میں حکم دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ تو واستغفرہ، اللہ تعالیٰ کی تسبیح پاکی بیان کیجئے اس کی حمد اور تعریف کے ساتھ، اور واستغفرہ، اور اس سے بخشش طلب کیجئے۔ گناہ کیا کوئی نہیں، معافی کا سرٹیفکیٹ قرآن مجید میں پہلے سے نازل ہو چکا، اس کے باوجود حکم کیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے معافیاں مانگتے رہو۔ اسی طرح کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں اپنی زبان صادق سے جنت کی خوشخبری سنا دی تھی، جیسے عشرہ مبشرہ ہیں، اور بھی کئی صحابہ کو بعض موقعوں پہ آپ نے کہا کہ آج کے بعد اگر یہ صحابی، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ کی راہ میں مال پیش کیا تھا، اور اسی طرح کئی صحابہ کے واقعات، کہ آج کے بعد اگر یہ میرا صحابی کوئی نیک عمل بھی نہ کرے، فرائض تو ادا کرنے ہی کرنے ہیں، یعنی اس طرح کا کوئی نفلی کام اگر یہ نہ بھی کرے تو اس کی بخشش کے لیے آج کیا جانے والا عمل ہی کافی ہے۔ اتنی گارنٹی کے باوجود کیا صحابہ کرام نے، عشرہ مبشرہ نے کیا نیک اعمال کرنے چھوڑے تھے؟ کیا ان کی تقوی، پرہیزگاری، ذکر اذکار، نوافل، تہجد، جہاد، دعوت، تبلیغ کے اندر کوئی فرق پڑا، کوئی کمی آئی؟ انہوں نے کوئی کمی نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ یقین دہانی بھی کروائی کہ عذاب نہیں آئے گا، لیکن اس کے باوجود آپ دعا کیا کیجئے کہ اے اللہ اگر تو
کبھی مجھے ضرور ہی وہ وعدے پورے ہوتے عذاب کے، گرفت کے۔ ان کافروں کے ساتھ عذاب کے وعدے، سزا کے، گرفت کے وعدے پورے ہوتے ہوئے دکھا دے، یعنی میری زندگی میں، میری موجودگی میں اگر وہ وقت آ ہی جائے تو یا اللہ مجھے ان ظالم لوگوں سے بچا لینا، ان سے الگ کر دینا، اس وقت میں ان میں موجود نہ ہوں۔ اتنا اللہ کے عذابوں کا ڈر اور خشیت ہے۔ اور اس میں ہمارے لیے بھی تعلیم ہے کہ اگر اللہ کے پیغمبر جنہیں اللہ پاک نے ساری گارنٹیاں دی ہوئی ہیں، ان کو اللہ پاک نے یہ تعلیم دی ہے لفظ کل کے ساتھ کہ تم پھر بھی مجھ سے ڈرتے رہو، پھر بھی مجھ سے دعائیں مانگتے رہو، کیونکہ دعا اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے۔ بندہ اللہ سے مانگتا رہے تو اللہ پاک کو وہ بندہ بڑا اچھا لگتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ اگر اللہ پاک نے ہمیں بہت زیادہ مال دیا ہے تو یہ نہیں کہ ہم مال کی دعا چھوڑ دیں۔ بہت زیادہ مال ملنے کے باوجود، بہت زیادہ عزت ملنے کے باوجود انسان کو پھر بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے آہوازاریاں کرتے رہنا چاہیے، اس کے در کا فقیر بنا رہنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَإِنَّا، اور بے شک ہم، عَلَىٰ، اس بات پر، ان کے، نوریہ، ہم دکھائیں، کا آپ کو، ما، جو، نعیدو، ہم وعدہ کرتے ہیں، ہم ان کافروں سے، لام زبر لا، یقیناً، قادرون، قادر ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کافروں سے جو وعدے کرتے ہیں نا، گرفت کے، سزا کے، عذاب کے، ذلت کے، رسوائی کے، ان سب وعدوں کو پورا کرنے پر ہم یقیناً پورے قادر ہیں۔ اگر کبھی ان کے عذاب میں یا ان کی گرفت میں یا جہادی وار کے ساتھ ان کی ذلت و رسوائی میں اگر آپ کو کبھی تاخیر نظر آئے، آپ کو یا آپ کے کسی امتی کو، کسی قرآن پڑھنے والے کو، تو وہ اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ شاید اللہ پاک قادر نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ پاک ان ظالموں کی گرفت کرنے پر پوری طرح قادر ہے، لیکن اللہ پاک کی کچھ مصلحتیں ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کا اللہ امتحان لے رہا ہوتا ہے، کچھ کو اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا ہوتا ہے۔ ان کافروں میں سے بھی کئی لوگوں کی قسمت میں اور ان کے مقدر میں اللہ پاک نے اسلام کو قبول کرنا لکھا ہوا تھا، وہ وعدہ اللہ کا پورا ہو کے رہنا تھا۔ کئی لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے خود تو ایمان نہیں لانا تھا، لیکن ان کی پیدا ہونے والی اولاد نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار بننا تھا۔ تو اللہ پاک جب تک ان کی اولاد پیدا نہ ہو جاتی ان کو کیسے عذاب میں مبتلا کر سکتا؟ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر چیز کا اللہ کے ہاں ایک وقت مقرر ہے۔ اس لیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کے ساتھ کیے گئے وعدوں پر، ان کو پورا کرنے پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب تک وہ وعدے پورے نہیں ہوتے تب تک آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کیا کریں؟ آپ ان کو حکمت کے ساتھ، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، آپ ان کو نہایت احسن طریقے سے، آپ ان کو حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ اللہ کے رستے کی طرف بلاتے رہیے، دعوت دیتے رہیے، اور ان کی طرف سے اللہ کی گستاخیاں بھی ہوتی رہیں گی۔ اللہ پاک سارا کچھ دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہوگا، تو ان کی طرف سے اللہ کی گستاخیاں ہوں، توحید کا مذاق اڑایا جائے، کھلم کھلے اللہ کے شریک بنائے جائیں، اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پوجا جائے، ان کے سامنے نظر نیاز عاجزی انکساری قیام سجدے رکوع کیے جائیں، ہاتھ اٹھائے جائیں، جو کچھ بھی کیا جائے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا استہزاء، آپ کو جادوگر کہیں، آپ کو شاعر کہیں، آپ کو کاہن کہیں، آپ کو مجنون، دیوانہ، نعوذ باللہ من ذالک، جو کچھ بھی کہتے رہیں،
آپ نے ان کی بری باتوں کا جواب اچھے الفاظ، اچھے جملوں کے ساتھ دینا ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اللہ اکبر، برائی کو اچھائی سے تبدیل کرنا۔ اس مہلت کے زمانے میں جذباتی نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، رنجیدہ اور غم زدہ نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا، بس حکمت کے ساتھ، صبر کے ساتھ آپ ان کی برائیوں کو اچھائیوں سے بدلتے رہیں۔ اور یہ چھوٹا اور آسان کام نہیں، یہ اللہ کی خاص عطا ہو تو پھر ہی یہ چیز نصیب ہوتی ہے۔ بہرحال اللہ پاک نے اگلی آیات میں اس چیز کا حکم دیا، ادفع، دفع کیجیے، ہٹائیے، لفظی معنی ہٹانا، ادفع، ہٹائیے، بازر بھی ساتھ، التی، جو، ہیا، وہ، بالتی، ہیا، اس کے ساتھ جو، احسنو، سب سے اچھا ہو، السیئۃ، برائی کو، اس طریقے سے برائی کو ہٹائیے جو سب سے اچھا ہو۔ یہ بھی نہیں کہا کہ اچھا ہو، حسن نہیں کہا، احسن، سب سے اچھا انداز، یعنی جس سے آگے کوئی مزید اچھا انداز ممکن ہی نہ ہو، وہ والا انداز اختیار کریں۔ اللہ اکبر، بڑا مشکل کام ہے، بڑے حوصلے والی بات ہے، اور یہ اللہ پاک کسی کسی کو یہ توفیق عطا فرماتا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ نحن اعلم، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ کیوں اپنا ٹیمپرامنٹ لوز کرتے ہیں، جذباتی ہوتے ہیں؟ نحن اعلم، ہم خوب جانتے ہیں، بازر بھی کو، ما، جو، بما، اس کو جو، یصفون، وہ بیان کرتے ہیں۔ یہ کافر جو کچھ بیان کرتے ہیں نا اللہ کے بارے میں، پیغمبر کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، وہ سب باتیں ہم خوب جانتے ہیں۔ تو جب کائنات کا رب جانتا ہے، اس کے علم میں ہے سارا کچھ، تو تم کون ہوتے ہو جذباتی ہونے والے اور اچھل اچھل کر کسی سے باتیں کرنے والے؟ تم تحمل کے ساتھ میٹھے بول بولتے رہو، برے جملوں کا، برے الفاظ کا اچھے جملوں اور میٹھے الفاظ کے ساتھ جواب دیتے رہو، اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہو۔ اور پھر اللہ پاک نے، یہ تو تھے بندے، چلو بندوں کے ساتھ تو انسان کسی حد تک نمٹ لیتا ہے کہ وہ برا بیہیو کریں تو آپ اچھا بیہیو کریں، لیکن ایک خفیہ اور مخفی دشمن بھی ہے نا ہمارا، جسے شیطان کہتے ہیں، وہ تو نظر بھی نہیں آتا، اس کا مقابلہ کرنا تو اور زیادہ مشکل ہے، جو چھپ چھپ کے، پیچھے ہٹ ہٹ کے، پھر آگے آتا ہے، پھر پیچھے ہٹتا ہے، پھر حملہ آور ہوتا ہے، شیطان، ابلیس، اس کا مقابلہ تو اور زیادہ مشکل ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے اس سے بطور خاص بچنے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے بطور خاص اللہ پاک سے دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے، دعا مانگنے کا طریقہ، اللہ سے مدد مانگنے کی تلقین فرمائی ہے کہ اس دشمن سے مقابلہ بڑا مشکل ہے، یہ بھی تو تمہیں ابھارے گا نا پاس سے، لڑو بھائی، جواب دو اس کو، یہ کافر ہو کے، یہ بے دین ہو کے، یہ مشرک ہو کے تو تمہارے ساتھ اتنا منہ کھول کھول کے زبان چلا رہا، تم کو اس سے مانگ کے کھاتے ہو، بول لو، جواب دو اس کو۔ شیطان ابھارتا ہے، اللہ اکبر، چوکے مارتا ہے، اکساتا ہے۔ جیسے کوئی بندہ بیٹھا ہو نا کسی کے ساتھ، اس کی تو میں ہو رہی ہے، تو ساتھ بیٹھا ہوا آدمی اس کو اس طرح ہاتھ دے دے کے اٹھائے، اٹھو، بولو، بول نہیں رہے، چبک مارنا، اس طرح شیطان کرتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس اکسانے والے شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے تم میری پناہ میں آ جایا کرو، مجھ سے سیکیورٹی مانگ لیا کرو۔ اس کے لیے اللہ پاک نے بڑی ہی شاندار دعا سکھائی اگلی 2 آیات میں، وَقُلْ،
اور کہہ دیجئے اور یوں کہا کیجئے، اور ربی، اے میرے رب، اعوذ بی، میں پناہ مانگتا ہوں، بیکا، تیرے ساتھ، یعنی تجھ سے، من سے، کس چیز سے؟ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، میں تجھ سے سیکیورٹی مانگتا ہوں، میں تجھ سے حفاظت مانگتا ہوں اے میرے رب۔ کس کے شر سے؟ کس سے بچنے کے لیے؟ من سے، ہمازات، الحمزو کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے ساتھ چوکا مارنا، اس طرح کسی کو اکسانا، اکساہٹ دینا۔ من ہمزات الشیاطین، حمز کی جمع ہمزات، شیطان کی اکساہٹوں سے، شیطان کے ابارنے سے، اس کے چوکا مارنے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ پاک نے تین چیزوں سے، شیطان کی تین قسم کی شرارتوں سے، تین قسم کے شروں سے، شرور سے اللہ کی پناہ میں آنا ہے۔ کون کون سی؟ ان میں سے ایک کیا ہے؟ من ہمزہ، تو وہ یہی حمزہ ہی ہے، اور یہاں اس کی جمع ہے ہمازات، من ہمزات الشیاطین۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے اندر، صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے، غصے کے اندر بھی آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم دیا۔ اسی طرح نماز کے اندر یہ شیطان وسوسے ڈالے تو وہاں بھی اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم دیا۔ اسی طرح جب انسان گھر میں آتا ہے، شیطان بھی داخل ہو جاتا ہے، کھانا کھانے لگتا ہے، شیطان اندر انٹرفیئر کرتا ہے، ساتھ کھانا کھاتا ہے، کھانے میں بے برکتی ڈالتا ہے۔ اسی طرح انسان جب اپنی بیوی کے ساتھ ملاقات کرتا ہے اور اس کی بیوی کے ساتھ جنسی ملاقات ہوتی ہے تو اس وقت بھی یہ شیطان جو ہے یہ وسوسے ڈالتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی دعا سکھائی ہے کہ خامد اور بیوی جب آپس میں ملاقات کریں تو اس سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں۔ بدقسمتی سے جو اکثر مردوں کو نہیں آتی، شادی کروانے کا شوق ہوتا ہے، شادیوں پہ بڑی بڑی تیاریاں، لیکن دعا کو نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ ایسے موقعوں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا؟ گھر میں داخل ہوں، اللہ کا نام لے کے داخل ہوں، بسم اللہ، شیطان بھاگ جائے گا۔ کھانا شروع کرنے لگے بسم اللہ، وضو شروع کرنے لگے بسم اللہ۔ رات کو گھر کے دروازے بند کر کے سوئیں اور دروازے بند کرتے وقت پڑھیں بسم اللہ۔ کچن کے برتن ڈھانپ کر سوئیں اور ڈھانپتے وقت پڑھیں بسم اللہ۔ اور یہ لائٹیں، آگ، چولہے، بسم اللہ پڑھ کے سارا کچھ بجھا کے سوئیں۔ ہر جگہ اللہ کا نام لینا ہے، ورنہ یہ شیطان اگر اللہ کا نام نہیں نہ لیں گے تو شیطان اندر انٹرفیئر کرے گا۔ میاں بیوی کی ملاقات کی صورت میں اگر اللہ تعالیٰ کوئی اولاد دے گا اس کے اوپر شیطان کے اثرات ہونے کے چانسز، لیکن دعا پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک اس اولاد کو شیطان کے شر سے ہمیشہ کے لیے بچا لیں۔ کھانا کھائیں گے بسم اللہ پڑھ کے کھائیں گے تو شیطان اپنے چیلوں کو کہتا ہے چلو بھائی یہاں سے نکلو، بوریا بستر یہاں سے گول کرو، یہاں تمہیں کچھ نہیں ملنا۔ تو ان سارے مواقعوں پہ اللہ پاک کا نام لینا، اعوذ باللہ پڑھنا، یہ اللہ پاک سے ایک قسم کی سیکیورٹی اور حفاظت مانگنا ہے، اور اللہ پاک اس سے انسان کی ضرور مدد فرماتا ہے۔ تو انتہائی شاندار دعا ہے۔ جن لوگوں کے ذہنوں کے اندر شیطان بڑے وسوسے ڈالتے رہتے ہیں ہر وقت، ان کے لیے انتہائی مجرب نسخہ ہے۔ اس کو یاد کیجئے زبانی، گھروں میں لکھ کر لگائیے، بچوں کو یاد کروائیے۔ وَقُلْ رَبِّ، اور کہہ دیجئے، اگر الگ پڑھیں گے تو کل، ملا کے پڑھیں گے تو قُلْ رَبِّ، اور کہہ دیجئے اے میرے رب، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، بیکا، تیرے ساتھ، تیرے ذریعے سے،
تیری مدد سے، من ہمزات الشیاطین، شیطانوں کی اکساہٹوں سے۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطانوں کی اکساہٹوں سے، وَأَعُوذُ بِكَ، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تیری پناہ مانگتا ہوں، ربی اے میرے رب، ان یحضرون، کہ وہ حاضر ہوں، اور یحضرون کے نون کے نیچے زیر بتا رہی ہے کہ آخر میں چھوٹی یا تھی جو حذف ہے، یہ اصل میں تھا ان یحضرونی، کہ وہ حاضر ہوں میرے پاس۔ بہت ہی کمال دعا ہے کہ شیطان میرے پاس آ موجود ہوں، میرے وصف سے ڈالنا تو دور کی بات ہے، وہ میرے پاس بھی نہ آئے۔ میں اس چیز سے بھی یا اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں کہ شیطان میرے پاس حاضر ہو، خصوصاً جب انسان تنہائی میں ہوتا ہے تو اس وقت، اور خصوصاً پھر بالخصوص پھر نوجوان ہاسٹل میں ہے، کمرے میں ہے، روم میں ہے، موبائل، لیپ ٹاپ، ہر چیز دنیا کی اس کے ہاتھ میں ہے، کوئی دنیا کی طاقت دیکھنے والی نہیں۔ اس وقت شیطان کیا اس کے پاس حاضر نہیں ہوگا؟ حاضر ہوگا۔ اللہ سے ایسی دعائیں مانگ مانگ کے اس شیطان کو بگایا جا سکتا ہے، اس کو کمزور کیا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کفار و مشرکین کو دنیا کے اندر عذاب کب آتا ہے، کب اللہ تعالیٰ ان کو مسلمانوں کے ہاتھوں ذلیل و رسوا کرتا ہے، ان کو ذلیل کرتا ہے، مغلوب کرتا ہے، یا کسی عذاب سے دوچار کرتا ہے، یہ تو اللہ پاک کو پتا ہے۔ آپ اتنی دیر تک حکمت نرمی کے ساتھ دعوت دیتے رہیں اور یہ دعائیں پڑھتے رہیں، اللہ کی پناہ میں آتے رہیں، اور پھر بالآخر جب ان کافروں مشرکوں کو موت آئے گی نا، اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت پھر ان کی خواہش کیا ہوگا؟ اس وقت انہیں حقائق ان کے سامنے کھل جائیں گے اور انہیں پتہ چلے گا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاء آتی ہے یا آئے گی، احدہم ان میں سے کسی ایک کو، الموت موت، قالا تو وہ کہتا ہے یا وہ کہے گا، ربی اے میرے رب، ارجعو واپس بھیجو، نی مجھے، رب ارجعونی، اس کے آگے بھی چھوٹی یا تھی جو حذف ہے، رب ارجعون، اے میرے رب مجھے واپس بھیجو، لعلی، تاکہ میں، لعلہ کا معنی ہوتا ہے شاید یا تاکہ، یہاں آگے چھوٹی یا بھی لگی ہے، لعلی، تاکہ میں اعملو، میں عمل کروں، صالحاً، صالح، کوئی نیک، اعملو صالحاً، کوئی نیک عمل کروں، فی، صالحاً نکرہ ہے نا اس لیے ترجمہ کر رہے ہیں کوئی صالح عمل، فی میں، ما جو، فی ما اس میں جو، ترکتو میں چھوڑ آیا ہوں، فی ما ترکتو اس دنیا میں جو میں چھوڑ آیا ہوں، اس دنیا میں جا کر میں کوئی نیک عمل کروں۔ اللہ اکبر۔ سورۃ المومنون میں بھی اس کا تفصیل سے تذکرہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ۔ سورۃ المنافقون کے اندر بھی اللہ پاک نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ انسان کیا کہتا ہے، اللہ پاک کہتے ہیں کہ خرچ کر لو اس سے پہلے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں خرچ کر لو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی شخص کو موت آئے تو وہ کہے کہ یا اللہ کاش تو میری موت کے وقت کو کچھ ڈیلے کر دیتا تاکہ میں کوئی نیک عمل کر لیتا، میں صدقہ و خیرات کر لیتا، تیری راہ میں مال خرچ کر لیتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب
کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے پھر ہم اس کو مہلت نہیں دیا کریں، پھر نہیں وقت ملتا، اس سے پہلے پہلے کر لو جو کرنا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انہا کلمۃ، بلا شبہ یہ کلمۃ، ایک کلمہ ہے، یہ تو ایک کلمہ ہے، یہ تو ایک بات ہے، یہ تو ایک ڈائلاگ ہے، ہوا وہ شخص قائلو کہنے والا ہے، ہاں اسے جسے وہ کہنے والا ہے، بس یہ تو ایک بات ہی ہے نا جو اس نے کہہ دی، کون سی پوری ہونی، کہنے والا تو کہے گا ہی۔ اور ہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم پہلے بتا رہے ہیں تمہیں کہ ایسا کہے گا، اور ضرور کہے گا، لیکن صرف یہ ایک بات ہے، ورنہ ہم واپس کہاں بھیجنے والے ہیں۔ وَمِن وَرَائِهِمْ، اور ان کے پیچھے برزخن، ایک پردہ ہے، برزخن ایک پردہ، آڑ، رکاوٹ، دیوار، الا تک، یہ کب تک پردہ رہے گا؟ یومی دن یبعثون، جب وہ اٹھائے جائیں گے، فعل مضارع مجہول ہے، اور ان کے پیچھے اس دن تک جب وہ اٹھائے جائیں گے، ایک پردہ ہے۔ یہ برزخ ایک تیسری زندگی ہے، اور یہ در حقیقت آخرت ہی کی زندگی کا ایک ابتدائی سٹیپ ہے، پہلا قدم ہے۔ جب انسان پہ موت آ جاتی ہے تو اس کے بعد اس کو آخرت کی چیزیں اور آخرت کے حقائق پوری طرح نظر نہیں آتے، کیونکہ قیامت ابھی قائم نہیں ہوئی ہوتی، حساب و کتاب کا سلسلہ شروع نہیں ہوا ہوتا، تو اتنی دیر تک، جب تک قیامت کا وقت نہیں آ جاتا، تو تھوڑے تھوڑے لوگ کر کے فوت ہوتے رہیں گے نا، فوت ہوتے رہیں گے، جمع ہوتے رہیں گے۔ جب قیامت آئے گی تو پھر تو قبروں سے اٹھایا جائے گا اور سارا سلسلہ شروع ہوگا۔ اتنی دیر تک یہ دنیا کی زندگی اور قیامت قائم ہونے کے درمیان جو وقت ہے نا، اس کو برزخ کہتے ہیں، اسی کو قبر بھی کہہ سکتے ہیں۔ قبر بھی یہی ہے، عذاب قبر بھی یہی ہوتا ہے، اور حدیث کے اندر یہ تذکرہ ہے کہ قبر کو بھی اللہ پاک مومن کے لیے جنت کا ایک باغیچہ بنا دیتے ہیں، اس کو تا حد نگاہ وسیع فرما دیتے ہیں، اور جہنم اور کافر کے لیے اللہ پاک اس جہنم کو جہنم کا ایک گڑھا بنا دیتے ہیں، اس کی قبر کو تنگ اور تاریک کر دیتے ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ تو بہرحال اس کو برزخ کہتے ہیں، جس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر اور بھی کئی مقامات پہ ہے، جیسے سورہ مومن کی آیت نمبر 45 46 کے اندر بھی ہے، اور سورہ ابراہیم کے اندر بھی ہے، وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، سورہ ابراہیم میں۔ تو مرنے کے بعد والی زندگی کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں برزخ کہا ہے، قبر کہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس قبر کی سختیوں سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں اس قبر کی وحشتوں اور تنہائیوں سے محفوظ فرمائے، اللہ پاک ہمیں موت کے آنے سے پہلے نیک اعمال کر لینے کی، سدھر جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔